السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ یوسف پارہ نمبر 12 کا رکوع نمبر 13 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جو رکوع آپ نے پڑھے ہیں 2، اس میں آپ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن کا سارا واقعہ پڑھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا بچپن کنعان میں گزارا، اپنے والد کو اپنا خواب سنایا، پھر کس طرح سے ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو پھینکا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو بالآخر انہوں نے ان کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے ان کو سامان تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور جا کے مصر میں چند گنتی کے ناقص درہموں کے عوض فروخت کر دیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پیغمبر تھے یوسف علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیسے ہونے دیا؟ پھر یہ چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تھے، تو ان کو کس طرح سے ان کے خلاف سازشیں کی گئیں، کس طرح سے ان کو فروخت کر دیا گیا؟ آپ کو ترس بھی آ رہا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کو اپنی سازش میں کامیاب ہونے دیا۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمانی تھی۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالتے، بھائیوں کی حسد سے ان کو دور کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی۔ چلیں شروع کرتے ہیں اگلا سبق۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا۔ وقال الذي، اور کہا اس شخص نے جس نے اشتراہ خریدا تھا اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، من مصر میں، لامرأته ہی اپنی بیوی سے، اکرمی عزت سے رکھو، مثواہ ٹھکانہ اس کا، یعنی اس کو عزت کے ساتھ اپنے پاس رکھو، عسیٰ امید ہے، ان ینفعنا کہ وہ فائدہ دے ہمیں، او یا نتخذہ ہم بنا لیں اس کو، ولدا اولاد، لڑکا، کیونکہ وہ بے اولاد تھا اس لیے اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے، مَكَّنَّا جگہ دی ہم نے، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، یعنی مصر کی سرزمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، یہ لام کئی ہے، تاکہ کا معنی دیتا ہے، مضارع کو زبر دیتا ہے، اور تاکہ ہم سکھائیں اس کو، من تعویل الاحادیث باتوں کی حقیقت، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، غالب غالب ہے، علی امرہ اپنے امر پر، اپنے حکم پر، اپنے کام پر، ولکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام مقدر میں لکھ رکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہنا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو کام بظاہر ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے، ہمارے لیے برا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت رکھی ہو، اس میں بھلائی رکھی ہو۔ اللہ کی حکمت کو ہم نہیں جان سکتے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ پھر جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا عطا دیا ہم نے ان کو حکمت اور علم، كَذَلِكَ اسی طرح سے، نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدتُّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اور پھسلایا اس کو اس عورت نے، وہ جس کے گھر میں وہ تھے، یعنی جو ان کی مالکہ تھی، عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس کا نام بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا رائیل یا زلیخا تھا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ اور اس نے بند کیے دروازے، وَقَالَتْ اس نے کہا، حَيْتَ لَكَ یہاں آؤ۔ کالا یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہو بے شک وہ، ربی میرا آقا، میرا مالک، احسن مثوایا
اس نے اچھا کیا ہے ٹھکانہ میرا، یعنی اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے۔ انہو بے شک لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم، یعنی میں اگر ظلم کروں گا، اس کے غیر موجودگی میں خیانت کروں گا اس کے گھر والوں کے ساتھ، تو یہ تو پھر بڑا ظلم ہوگا اور پھر میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ اور بلا شبہ اس عورت نے ارادہ کیا اس کا، یعنی یوسف علیہ السلام کا، وَحَمَّ بِهَا اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کا، یعنی یوسف علیہ السلام بھی، کیونکہ انسانی جذبات ہوتے ہیں تو اس پر کنٹرول نہ رکھ سکتے۔ لولا اگر نہ رآ وہ دیکھتے برہان ربی اپنے رب کی دلیل، اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو پھر وہ بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتے انسانی جذبات سے مغلوب ہو کر، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دلیل دیکھ لی تو ان کو فوراً یاد آ گیا اور وہ اپنے اس گناہ سے پڑنے میں بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وہ دلیل کیا تھی اس کے بارے میں کہیں سے کچھ نہیں ملتا کہ وہ دلیل کیا دیکھی تھی، اللہ جانتا ہے۔ بنی اسرائیل کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو وہ نہیں بتاؤں گی کہ وہ غلط باتیں ہیں ساری، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا دلیل تھی، انہوں نے کیا دلیل دیکھی تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ایسی بات دکھائی یا ان کے دل میں ڈالی جس کی وجہ سے وہ برائی نہ کر سکیں۔ کذالک اسی طرح سے لنصرف تاکہ ہم پھیر دیں انہوں اسے سوا برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، یعنی زنا کو۔ انہو بے شک وہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، مخلصین چنے ہوئے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے ان کو نوازا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے پھر محفوظ رکھا۔ واستبق الباب اور وہ دونوں دوڑے، استبق آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، دوڑ لگا کے ایک دوسرے سے آگے نکلنا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی دوڑ لگانے کو استبقہ کہتے ہیں، تو یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ وہ دونوں لبکے یا ان دونوں نے دوڑ لگائی بابا دروازے کی طرف، وقدت اور اس عورت نے پھاڑ دی، تا مونس کی لگی ہوئی ہے، قمیصہ قمیص اس کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی، من دبرن پیچھے سے، ظاہر ہے پیچھے سے وہ روک رہی تھی نا، پکڑ رہی تھی تو پیچھے سے پھٹ گئی قمیص۔ والفیا اور ان دونوں نے پایا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، سیدہ اس کے مالک کو، سیدہ اصل میں سردار کو کہتے ہیں، جو مالک ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، تو یہاں پہ شوہر ہے اس عورت کا، اس عورت کا شوہر یعنی مالک، وہ جو عزیز مصر تھا وہ، لدل باب دروازے کے سامنے، ان دونوں نے دروازے کے سامنے اس کے شوہر کو پایا۔ قالت اس نے کہا، عورت نے کہا، ما جزاء کیا سزا ہے، من جو ارادہ کرے، بیاہلکا ساتھ تیرے گھر والوں کے، گھر والوں سے مراد یہاں پہ بیوی ہے، جو تیری بیوی کے ساتھ سوءاً برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے، الا مگر ان یسجنا کہ اس کو قید کیا جائے، او عذاب علیم یا عذاب دردناک، یعنی دردناک اس کو سزا دی جائے۔ اب شوہر کو دیکھ کے تو اس نے فوراً اپنا بیان ہی بدل لیا اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ اس نے پھر اپنے شوہر کو کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام انہوں نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، تو اس کو کیا سزا دی جانی چاہیے، یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ کالا کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا، ہیا اس نے، راودتنی مجھے پھسلایا بہکایا، النفسی میرے نفس سے، وشاہدہ شاہد من اہلیہا اور گواہی دی گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی اس عورت کے جو گھر والے تھے خاندان والے، انہی میں سے ایک سمجھدار آدمی نے گواہی دی۔ ان کا نا قمیص ہو اگر ہو قمیص اس کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی، قدہ پھاڑی گئی، من قبولن آگے سے، فصدقت پس اس عورت نے سچ کہا، وہوا من الکاذبین اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہے، و ان کا نا قمیص ہو اور اگر ہے قمیص ان کی، یعنی یوسف علیہ السلام کی قدہ پھاڑی گئی، من دبرن پیچھے سے، فکذبت بس اس عورت نے جھوٹ کہا، وہوا اور وہ یعنی یوسف علیہ السلام من الصادقین سچوں میں سے ہیں۔ یہ اس بات کی گواہی دینے والا کوئی سمجھدار شخص تھا، کوئی بچہ نہیں تھا، جیسے کہ مختلف روایتوں میں مشہور ہے کہ ایک بچے نے گواہی دی تھی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے بات۔ یہ کوئی سمجھدار آدمی تھا، اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی اس نے یہ کہا تھا کہ اس طرح سے قمیص کو دیکھا جائے۔ فلما رآ قمیصہ پس جب دیکھی اس کی قمیص، قدہ پھاڑی گئی، من دبرن پیچھے سے، قالا کہا، یعنی عزیز مصر نے کہا، انہو بے شک وہ من قیدکن تمہاری چالوں میں سے ہے، تمہارے فریب میں سے ہے، کنہ جمع مونس کے لیے آتا ہے نون شد، یعنی یہ تم عورتوں کے فریب ہیں،
इन्ना बेशक कई दकुन्ना फरेब तुम्हारे यानी तुम औरतों के फरेब अजीम बड़े हैं। ये अजीज़ मिस्र का अपना कौल है। उसने अपनी बीवी से कहा कि ये तो तुम औरतों के ही फरेब हैं और तुम औरतों के जो मकरो फरेब हैं वो बहुत बड़े हैं। यूसुफ़ु ए यूसुफ आरिस तो एराज़ कर अनहाजा इससे, यानी तुम इस वाक़े की परवाह ना करो, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। वस्तगफिरी और औरत से यानी अपनी बीवी से कहा तू बख्शिश तलब कर लीज़ा बीकी अपने गुनाहों के लिए, इन नकी बेशक तू ही कुंती तू ही है मिनल ख़ातिईन खताकारों में से। यानी उसको उस पर यह बात वाज़ेह हो गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई बुराई का इरादा नहीं किया था और इस औरत ने ही गुनाह किया है। इसलिए उसने अपनी बीवी को ही समझाया कि वो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे, बेशक गलती उसी की है।